25 سال پہلے 8,000 بوزنیائی مسلمانوں کی اجتماعی شہادت کا واقعہ، جب اعلان کیا گیا کہ وہ تمام لوگ جو جانا چاہتے ہیں انہیں منتقل کیا جائے گا، نوجوان ہوں یا بوڑھے، خوف زدہ نہ ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 11 جولائی سن 1995 کو بوزنیائی سرب فوجیوں نے بوزنیا ہرزیگوینا میں سربرینیکا کے قصبے پر قبضہ کر لیا۔ 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ان کی فورسز نے منظم انداز میں 8,000 سے زائد بوزنیائی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی سرزمین پر بدترین اجتماعی قتل و غارت تھی۔ بوزنیائی سرب یونٹس کے کمانڈر رات کو ملادچ کے فوجی قتل عام شروع کر رہے تھے، جبکہ وہ خود خوف زدہ شہریوں کو بے خوف رہنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ یہ سلسلہ 10 دنوں تک جاری رہا۔ ہلکے اسلحے سے لیس اقوام متحدہ کے امن فوجیوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے پناہ گاہ قرار دیے گئے اس علاقے میں اپنے ارد گرد جاری تشدد کو روکنے کے لیے کوشش تک نہ کی۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی عنان کا بعد میں کہنا تھا کہ سربرینیکا کا سانحہ ہمیشہ اقوام متحدہ کی تاریخ کے لیے ایک بھیانک خواب بنا رہے گا۔ یہ قتل عام بوزنیائی جنگ کے دوران بوزنیائی سرب فورسز کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کا ایک حصہ تھا۔ بوزنیائی جنگ 1990 کی دہائی میں یوگوسلاویا کے بکھرنے کے دوران ہونے والے کئی مسلح تنازعات میں سے ایک تھی۔ بوزنیا ہرزیگوینا نے سن 1992 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور اسے کچھ ہی عرصے بعد امریکی اور یورپی حکومتوں نے تسلیم کر لیا، مگر بوزنیائی سرب آبادی نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جلد ہی سربیا کی حکومت کی حمایت یافتہ بوزنیائی سرب فورسز نے نئے تخلیق شدہ اس ملک پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس علاقے سے بوزنیائی لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا تاکہ گریٹر سربیا بنایا جا سکے۔ یہ پالیسی نسل کشی کے مترادف تھی۔ بوزنیائی لوگ اکثریتی طور پر مسلمان ہوتے ہیں اور یہ بوزنیائی سلاو نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے قرون وسطیٰ کے دور میں عثمانی ترک حکمرانی کے عرصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ ریکٹو ملاڈٹ مرکز میں سن 1993 میں سرائیوو پہنچے۔ بوزنیائی سرب فوجیوں نے 1992 میں سربرینیکا پر قبضہ کر لیا تھا، مگر فوراً بعد ہی اسے بوزنیائی فوج نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ فریقوں کے درمیان جھڑپوں کے ساتھ شہر محاصرے میں چلا گیا۔ اپریل 1993 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس علاقے کو کسی بھی مسلح حملے یا کسی دیگر دشمنانہ کارروائی سے محفوظ علاقہ قرار دے دیا، مگر محاصرہ جاری رہا۔ شہریوں اور اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے طور پر کام کر رہے ڈچ فوجیوں کی چھوٹی سی فورس کے لیے رسد ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح بوزنیائی رہائشی بھوک سے مرنے لگے۔ 6 جولائی 1995 کو بوزنیا کی سرب فورسز نے سربرینیکا پر شد و مد کے ساتھ حملہ کیا۔ اقوام متحدہ کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے یا پھر شہر میں پیچھے ہٹ گئی، اور جب نیٹو کی افواج کو فضائی حملے کے لیے بلایا گیا تو اس نے سرب فورسز کی پیش رفت روکنے میں کوئی مدد نہیں کی۔ یہ انکلیو 5 دنوں میں ہی ان کے قبضے میں آ گیا۔ جنرل ملادچ دوسرے جرنیلوں کے ساتھ شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور گشت کیا۔ تقریباً 20,000 مہاجرین اقوام متحدہ کے مرکزی ڈچ کیمپ کی جانب فرار ہو گئے۔ اس کے دوسرے دن ہی قتل و غارت گری کا آغاز ہو گیا۔ جب مسلمان پناہ گزین شہر چھوڑنے کے لیے بسوں پر سوار ہوئے تو بوزنیا کی سرب فورسز نے مردوں اور لڑکوں کو بھیڑ سے علیحدہ کیا اور انہیں وہاں سے دور لے گئے تاکہ انہیں گولی مار کر شہید کر دیں۔ ہزاروں افراد کو پھانسی دے دی گئی اور پھر بلڈوزروں کے ذریعے ان کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دھکیل دیا گیا۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ بعض افراد کو تو زندہ ہی دفن کر دیا گیا، جبکہ کچھ بڑے بوڑھوں کو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا۔ اس دوران خواتین اور لڑکیوں کو نقل مکانی کرنے والوں کی قطار سے نکال کر لے جایا گیا اور ان کی عزتیں لوٹی گئیں۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ سڑکیں لاشوں سے بھری پڑی تھیں۔ کم ساز و سامان والے ڈچ فوجی سرب فوجیوں کی جارحیت دیکھتے رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے کیمپ میں پناہ گزین 5,000 مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ دی ہیگ میں واقعات کی تفتیش کرنے والے اقوام متحدہ کے ایک ٹریبیونل نے بعد میں اس قتل و غارت گری میں ڈھیر ساری منصوبہ بندی کی بات کی۔
ایک بوسنیائی سرب کے ایک کمانڈر کے خلاف فیصلے میں کہا گیا کہ فوجی عمر کے تمام مسلمان مردوں کو گرفتار کرنے کے لیے متحدہ طور پر کوشش کی گئی تھی۔ خواتین اور بچوں کو لے جانے والی بسوں میں باقاعدگی سے مردوں کی تلاشی کی گئی اور تلاش کرنے والے فوجی اکثر ایسے جوان لڑکوں اور بوڑھے مردوں کو بھی لے جاتے تھے جو فوج میں خدمات انجام دینے کے قابل ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس قتل عام کے اثرات آج بھی ارتعاش پیدا کرتے ہیں۔ نسل کشی کے 25 سال بعد آج بھی متاثرین کی لاشیں اور اجتماعی قبریں ملتی ہیں۔ سن 2017 میں ہیگ میں اقوام متحدہ کی ایک ٹریبیونل نے ملادیچ کو نسل کشی اور دیگر مظالم کا مرتکب قرار دیا۔ کمانڈر ملادیچ سن 1995 میں جنگ کے خاتمے کے بعد روپوش ہو گئے تھے اور سن 2011 میں شمالی سربیا میں اپنے کزن کے گھر میں ملنے سے پہلے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔